نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نساء الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی، آج ہم سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ تو سورہ مائدہ جو ہے اس لحاظ سے ایک بڑی اہم سورت ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بطور حکمران کے نصیحت کی گئی ہے، ان کو تلقین کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ سورہ حدیبیہ کے بعد یعنی 6 ہجری سے لے کے پھر 6 ہجری کے اواخر سے لے کے پھر 7 ہجری کے اوائل تک کے دوران نازل ہوئی۔ تو یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ایک حکومت مل چکی تھی، ایک طرح سے ایک تمکن مل گیا تھا، اس لیے اب جو ہے وہ حالات اس طریقے سے نہیں تھے جیسے کہ ہم نے پہلے صورتوں میں دیکھے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو جو اتھارٹی ملی ہے اس والے سے کہ خاص مخصوص انسٹرکشن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ بہت سے اہم ٹاپکس ہیں جو اس میں بھی کور کیے گئے ہیں۔ اگین اہل کتاب سے جو ہے دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ تو خیر ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خواب آیا تھا، مطلب 6 ہجری میں آپ کو ایک خواب آیا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں صحابہ کا ہمراہ۔ تو پھر یہ معاملہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے طے کیا، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ گئے اور نیت یہ تھی کہ عمرہ کیا جائے وہاں پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ عمرہ وہ نہیں کر سکے، لیکن صلح ہو گئی مکے والوں کے ساتھ جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور اگلے سال آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ جو اپنا خواب تھا اسے پورا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اس پر مسلمانوں کے اندر ایک کفار کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونا ایک فطری بات تھی کہ ان کو جو ہے ایک بڑے بڑے اہم فریضے کی ادائیگی سے روک دیا گیا، تو اس لیے ان کے دل میں شاید جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی نفرت پیدا ہو سکتی تھی جو کہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کعبہ اور اس کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں ان کی بھی بڑی ایک امپورٹنس ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ حالانکہ وہ کافر ہی قبائل تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ آشنا تھے اور اللہ کے لیے ہی وہ جاتے تھے وہاں پر خانہ کعبہ۔ تو ایون کہ ان کے لیے بھی کہا گیا مسلمانوں کو کہ تم ان کا راستہ مت روکو۔ اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اسلامی ریاست جو تھی وہ بہت توسیع اختیار کر چکی تھی اس وقت تک، نجد، شام، بحر احمر، مکے کی حدود جو ہے وہ سارے اس کے زد میں آ گئی تھیں۔ احد کا زخم جو تھا مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا تھا، اور انہوں نے ہمت اور جذبے سے غزوہ خندق جیسی جنگ بھی لڑی اور مدینہ کا کامیاب دفاع کیا۔ یہ بھی واقعہ گزر چکا تھا۔ یہودیوں کا جو زور تھا وہ ٹوٹ چکا تھا مدینہ کے اندر۔ تو یہ سارے جو ہے نا حالات واقع ہو چکے تھے، مسلمانوں کی نئی تہذیب جو ہے وجود میں آ چکی تھی، نیا تمدن وجود میں آ چکا تھا، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو سیاسی زندگی سے متعلق یا تمدنی یا مذہبی زندگی سے متعلق پھر جو دیگر انسٹرکشنز تھیں ان کا اجرا ہمیں نظر آتا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ مساجد کا انتظام اس وقت تک ہو چکا تھا، نماز باجماعت کا نظام بھی آپ وسلم کے تحت چل رہا تھا، دیوانی اور فوجداری قوانین کا نفاذ بھی ہو رہا تھا، یعنی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد کے ادوار میں۔ پھر بغاوت، فساد فی الارض، سراقہ، چوری وغیرہ کی سزائیں اس صورت میں مقرر کر دی گئیں، اس سے پہلے بھی کچھ سزائیں جو ہے انہیں طے کر دیا گیا۔ لین دین اور خرید و فروخت سے متعلق جو ہے اسلامی طریقوں کا نفاذ ہو چکا تھا، وراثت، نکاح، طلاق، زنا، قذف، قصاص، یہ سارے جو بھی احکامات ہیں ان کا نفاذ ہو رہا تھا۔ غیر مسلم بالکل مایوس ہو چکے تھے مسلمانوں سے، مسلمانوں کا دور محکومی بھی ختم ہو چکا تھا، اور ان کو بطور حکمران کے پھر نصیحت کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے اس صورت کے اندر نصیحت کی گئی۔ عدل و قسط کی بار بار تلقین ہے کیونکہ مسلمان بطور حاکم کے جب بھی ہوں گے تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ عدل و قسط کا ہمیشہ اپنے خیال رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کا نفاذ کا عہد جو ہے جو کے نفاذ کا عہد ہے اس کو وفا کرنا ہے، اہل کتاب کے طریقے پہ چلنے سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہود و نصارہ کو بار بار نصیحت کی گئی ہے، ان کے جرائم بھی دوبارہ سے ان کو سنائے گئے ہیں اور ان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اب حق کی طرف آ جائیں۔ تو یہ سارے جو ہے مضامین انشاءاللہ ہمیں سورہ مائدہ میں نظر آئیں گے۔ آغاز جو ہے 1 تا 7 آیات کے اندر مسلمانوں کو عہد کی پاسداری کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں نے عہد کیا تھا صلح حدیبیہ، اور عین ممکن تھا کہ دل میں کوئی نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کفار کے بارے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا ہے، تو اس لیے انہیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ عہد کی پاسداری کرو،
پھر ساتھ ہی جو حرام گوشت سے متعلق احکامات ہیں ان کی تکمیل ہو گئی کہ حرام گوشت سے متعلق آخری اور تفصیلی احکامات آ گئے کہ خون جائز نہیں ہے، خنزیر گوشت جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر قربان ہونے والا جائز نہیں ہے، زخمی ہو کر مرنے والا جانور بھی جائز نہیں ہے، اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو جائز ہے۔ ہاں، سدائے ہوئے جو شکاری جانور ہیں ان کا مارا ہوا جائز ہے۔ کسی مزار یا استان پر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت یا جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ گوشت بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ درود پڑھنے پر مقدور پر جائز ہے، یہ سب صورتیں ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور پاک دامن عورتیں بھی حلال قرار دے دی گئیں۔ وضو، غسل و تیمم کے احکامات جو پہلے بھی آ چکے تھے ان کا ادا کیا گیا۔ یہ ہے جو 1 تا 7 آیات میں کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 8 تا پھر آگے 19 تک جو ہے عدل کی بڑی پرزور جو ہے تلقین کی گئی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کی دونوں شاخوں یعنی یہود و نصارہ کی روش کا ذکر کر کے مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع یہاں سے کیا کہ اللہ کے لیے عدل پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے جی، اور کسی قوم کی دشمنی عدل نہ کرنے پر تمہیں نہ اکسائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، اس لیے عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان و اعمال صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور کفر کرنے والوں اور آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے کئی مقامات پر تمہیں دشمنوں سے بچایا۔ اب اس میں کئی مقامات ہیں جس کی طرف ریفر کیا گیا ہے اسی ایک آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی بھی بچایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی حیثیت میں بھی بہت سے مقامات پہ بچایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا کہ وہ لیا تھا، اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب 40 سال غالباً سیرانہ بردی کے پورے ہو چکے تھے، اور دوبارہ سے بنی اسرائیل جو ہے منظم ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت۔ تو اس دوران پھر جو ہے ان کے 12 انہوں نے نقیب مقرر کیے تھے، 12 قبائل تھے تو 12 جو ہے سردار مقرر کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے پھر آپ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر ایک عہد جو اللہ تعالیٰ کو انہیں ان سے کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے گا جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، ایمان لاتے رہیں گے، اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتے رہیں گے علیہ السلام، اور جو بھی اللہ کے لیے ہے قرض حسنہ وہ دیتے رہیں گے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں وہ خرچ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ سب وہ باتیں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور جو ہے مدد کرے گا۔ تو اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے۔ دل کی سختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو جائے۔ انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا جس کی انہوں نے تلقین کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہ بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی یہود نے بھی بھلا دیا اور نصارہ نے بھی بھلا دیا۔ تو ہم نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک، آپس میں بھی نفرت ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ خود ان کے اندر کئی فرقے ہیں جو کہ جن کے اندر نفرتیں ڈلی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب آ چکے ہیں تمہارے پاس، آپ وسلم یہاں پہ اب تلقین کی جا رہی ہے، انہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ تمہارے پاس آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو تم پر کئی وہ باتیں واضح کر رہے ہیں جو مخفی رہ گئی تھی، جو تمہاری کتابوں میں چھپ گئی تھی، وہ دوبارہ سے واضح کر دی گئی ہیں، اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے۔ یقیناً آ چکی ہے تمہاری طرف کتاب اور واضح نور آ چکا ہے، لیکن وہ بھی کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی وہی اللہ ہے۔ یہ ایک یعقوبیہ فرقہ تھا یہودیوں میں جو یہ بات کہتا تھا، وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یہ دونوں کو زوم تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کرے گا، ہمیں سزا نہیں دے گا۔ تو اس پہ جو ہے بڑی ٹوک ٹوک بات کی گئی، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تم بشر ہو جیسا کہ باقی بشر ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، تم اپنے پاس سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ذکر ہوا کہ اہل کتاب آ چکا ہے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقفے کے بعد کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا۔ زمانہ فطرت اسے کہتے ہیں۔ 600 سال کی تاریخ رات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اسلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں تھا علیہ السلام، اور پھر آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مبعوث ہوئے، اور یہ جو تاریخ رات تھی 600 سال کی وہ ختم ہوئی، اسے زمانے فطرت کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ یہ نہ کہہ سکے کوئی شخص کہ ہمارے طرف تو رسول ہی نہیں آیا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بات بھی اب پوری ہوئی۔ اب ان کی تعلیمات جاری بات ہے قیام قیامت اسی طریقے سے موجود رہیں گی۔ اچھا، اب آگے جو ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اگین وہ بہت امپورٹنٹ موضوع جو بدر سورہ بقرہ سے چلا آ رہا ہے، وہ دوبارہ سے اس کو اعادہ کیا گیا، اور بنی اسرائیل کی روش سے جو ہے عبرت دلائی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیان جس کا ذکر یہاں پہ ہے یہ بائبل میں بھی بڑی تفصیل سے موجود ہے، ان کی جو مختلف کتب ہیں، یعنی گنتی ہے، استثناء ہے، یشوع ہے، یہ اس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں اس واقعے کی۔ یہ بیسیکلی دشت فاران سے 12 سرداروں کو فلسطین بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جب آپ اس وقت جو ہے سیرا سینا کے اندر
کار پکڑے ہوئے تھے، اور حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کو لے کے نکلو، اور ارض مقدس ہے آپ کی جگہ، یہ مصر آپ کی جگہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ نے وہاں جانا ہے، اور وہاں پر اب آپ نے جو ہے فتح حاصل کرنی ہے، ارض مقدس کو اپنے زیر جو ہے وہ تسلط لے کے آنا ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں سے یہاں سے 12 سرداروں کو فلسطین بھیجا تھا کہ جا کے ذرا چیک کر کے آئیں کیا معاملات ہیں وہاں پہ۔ وہ 40 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے، تو رپورٹ جو انہوں نے دی تو وہ ایسی رپورٹ تھی کہ اس نے پوری بنی اسرائیل کی جو 5-6 لاکھ کا مجمع تھا اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ واقعی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، بہت خوبصورت زمین ہے، لیکن وہاں جتنے بھی بندے ہم نے دیکھے سب بڑے قداور ہیں، وہ بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ان کے سامنے تو ہم ٹیڈے لگ رہے تھے۔ تو اور پھر جو انہوں نے جناب کہا کہ کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہمیں لے جا کر وہاں مروانا چاہتے ہیں، اور اس صحرا میں ہی مر جاتے، رب ہمیں کیوں جباروں سے مروانا چاہتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ مصر میں ہی واپس چلے جائیں۔ یوشع بن نون اور کالب ابن یقنہ جو تھے، یہ دو لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے قوم کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ خیر انہوں نے پھر جانے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا سنائی، یعنی 40 سال اب یہ صحرا سینے میں خوار ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 20 سال سے اوپر کے سارے مرد مارے گئے، اور نئی نسل نے پھر جنم لیا، اور وہی پھر جو ہے جہاد کے لیے تیار ہوئے، جس کا ذکر پھر جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اچھا جی۔ اور آگے ذکر ہوتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ عطا کی، اس طریقے سے اس بیان کا آغاز ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت مقام ہے، بڑا میجسٹک مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو جباروں کی قوم قابض ہے، ٹھیک ہے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ وہ وہاں سے نہیں نکلتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، اس وقت دو لوگ جو تھے جیسے میں نے ذکر کیا، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب نے یکنہ، یہ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر بڑا سمجھایا کہ دیکھو ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم داخل ہو جاؤ، کوئی کچھ نہیں ہوگا، تمہارے لیے ہی ہے یہ۔ لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی بڑی ہی جو ہے اداس ہو کر اور افسوس کے ساتھ انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ تعالیٰ میرا بس تو یا تو میری اپنی ذات پر ہے یا میرے اپنے بھائی پر ہے، اس کے علاوہ میرا بس نہیں ہے، میں کیا کروں، تیرا حکم تھا میں کیا کروں، بس اس فاسق قوم سے مجھے علیحدہ کرتے، میں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، نہیں اتنے دل برداشتہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو جہاں ذکر ہوا کہ جہاں قتال کا حکم ہوا وہاں تو انہوں نے لڑائی نہیں کی، جہاں جہاں کہا جاتا تھا کہ نہ لڑو وہاں لڑتے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارا معاملہ ہے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو اس زمانے میں پھر حابیل و قابیل کا واقعہ بتایا گیا کہ اس تناظر میں ان کو بھی نصیحت کی گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ یہ واقعہ تھا کہ یہ آدم کے دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، اور ان کا آپس میں کوئی کسی معاملے پہ تنازع ہو گیا، اس پہ جو ہے اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ دونوں اپنی قربانیاں اوپن کسی گراؤنڈ میں پیش کرتے تھے، اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی آگ کھا جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کھا جاتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے حابیل ان کے حق پر تھے، تو ان کی قربانی جب کھا گئی تو قابیل کو جو ہے بڑا اس پہ جو ہے جیلسی ہوئی، اور قابیل نے سوچا کہ وہ حابیل کو جو ہے جان سے مار دیں، لیکن اس پہ حابیل نے کہا کہ تم میرے اوپر اگر ہتھیار اٹھاتے ہو تب بھی میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بھی گناہ اپنے سر لے کے جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے حابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر نادم ہوا، اسے ندامت بھی ہوئی، خیر اس کا ذکر بھی ہے، لیکن یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ طے کر دیا گیا کہ اب جو ہے بنی اسرائیل کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ اس توسط سے ہمیں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جو ہے ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ان کے لیے بھی طے کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد فساد فی الارض کا ذکر ہے کہ دیکھیں جب قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو فساد فی الارض جو ہے دنیا میں فساد پھیلانا اور قتل و غارت کرنا، دہشت گردی کرنا، یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اس پہ پھر جو ہے ذکر ہو گیا کہ اس کے اوپر جو ہے بہت سی سزائیں دی جا سکتی ہیں ڈیپینڈنگ آن دی کرائم، تو ایسوں کو بری طرح قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ وقت کے قاضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اس کے مطابق فساد فی الارض کی سزا سنائے۔ اور اس کا اینڈ میں آیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے رہا کرو، وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی یہ وسیلہ یہاں پر کوئی وہ خدائی وسیلہ، وہ دوسرا وسیلہ نہیں ہے بزرگوں وغیرہ کا، بلکہ وسیلے کا ذکر اگلی آیت میں ہی آ جاتا ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ۔
اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 38 سے لے کے پھر 56 تک کا یہ کی جو آیات ہیں، ان کے اندر بہت سے اور احکامات کا ذکر ہے۔ چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہوا۔ پھر کفر میں دلیل دکھانے والے جو منافق ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ ان کو غمگین نہ ہوں ان کے بارے میں، جھوٹ کو سننے والے ہیں اور باتوں کو ان کے اصل مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم دیا جائے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا۔ تو یہ جو ہے خاص طور پہ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو یہودی تھے اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو کہ تھے تو یہودی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کسی معاملے میں تو وہ اپنی بات کو چھپاتے تھے، جیسا کہ ایک واقعہ زنا کی سزا سے متعلق موجود ہے کہ ان کے آپس میں کوئی معاملہ تھا جس میں جو شادی شدہ جو ایک زانی اور زانیہ تھے وہ ان کے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ان کی اپنی شریعت میں تو حکم یہ تھا کہ رجم کر دو، تو اب انہوں نے کہا اچھا یہ ہے کہ ان کی شریعت سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اگر تو وہ ہماری یہ جو طے شدہ سزا ہے، مقصد یہ تھا کہ اپنے ان دونوں لوگوں کو بچانا تھا، کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، وہ رئیس زادے تھے یا رئیس زادی تھی جو بھی ہے، تو مقصد یہ تھا کہ ان کو بچا لیں کس طریقے سے۔ تو اب انہوں نے طریقہ یہ، ویسے تو آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، اور یہ ویسے تو یہ ارینجمنٹ تھی کہ ان کے پاس اختیار تھا کہ یا تو آپ سے فیصلہ کروا لیں یا خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں اپنے قانون کے مطابق۔ تو اس معاملے میں پرٹیکولرلی وہ جو ہے بڑے اچھے بن کے وہ آ گئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا اس حوالے سے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے شریعت میں تو یہ ہے کہ وہ منہ کالا کرنا اور بس وہ گدھے پہ بیٹھ کے سب کے سامنے وہ اس کو لے کے آنا ہے بس ان دونوں کو۔ تو اس پہ جو ہے عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودی عالم بھی تھے، بعد میں مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی تورات میں تو یہ سزا ہے رجم کی۔ تو اب انہوں نے کہا اچھا دکھائیں کہاں پر ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ جو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا تورات کے اندر، اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اچھا دکھائیں آپ۔ جب انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا اس عبارت کو تو اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا جان بوجھ کے تاکہ وہ بات جو ہے سامنے نہ آئے، تو عبداللہ بن سلام کو تو پتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں، تو نیچے وہی لکھی ہوئی تھی رجم کی سزا جو ہے، تو آپ سے پھر وہی سزا ان کے اوپر نافذ کروائی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو خیر بتایا گیا کہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، یہودی جو ہیں، اور اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں ورنہ ان سے اعراض کریں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ ہم نے تورات اتاری، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھا، اور انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہودیوں کے مابین ان کے علماء مشائخ بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ یہی حال پھر بعد میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تھا، ان پر انجیل بھیجی گئی اور ان کے پیروکاروں کا بھی ان کے پیروکاروں کو بھی یہی حکم تھا کہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں۔ البتہ انجیل اور تورات جو موسیس لا تھا وہ تو وہی تھا، لیکن انجیل بھی آ گئی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ان کے جو علماء تھے ان کی ذمہ داری تھی۔ اور اب جو اللہ کی نزل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، تینوں کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پہ اب اینڈ میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس لیے آپ اس کے مطابق ہی فیصلے کیجیے ان کے درمیان۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طے شدہ جو شریعت ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اللہ کے نزدیک فاسق ہے، ظالم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک بندہ جو ہے اگر مانتا تو ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا اور کفر کے احکامات نافذ کر رہا ہے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عمل میں خرابی ہے، تب بھی کئی علماء کے نزدیک یہ اس کا جو عمل ہے یہی اس کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ چاہے نیت اس کی یہ نہ ہو کہ وہ یہ نافذ کرنا چاہے، یا دل سے تو وہ مانتا ہو کہ یہ غلط میں کر رہا ہوں، تب بھی وہ کفر کر رہا ہے، تب بھی وہ جو ہے ایک کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس لیے آپ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے ان کے درمیان۔ تو ابھی حکم آ گیا کہ پہلے تو یہ تھا، یہ ارینجمنٹ تھی کہ آپ کے پاس اگر یہودی آتے ہیں تو آپ ان کے مطابق فیصلہ کر دیجیے، نہیں تو یہ ہے کہ وہ اپنے مطابق فیصلے کر لیں، لیکن یہ پھر جب حکم آ گیا کہ آپ کے لیے یہ چیز یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، بلکہ اب اللہ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اس حوالے سے۔ پھر آگے بتا دیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بھی طے کی اور ایک منہج بھی طے کیا، تو ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر کر دیتا۔ تو اس سے سب کے بعد کیا وہ جاہلیت کا آپ فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل یہ بیان کر دی، اب اس پہ بہت ہی پرزور ایک انداز میں اللہ فرماتے ہیں فحکم الجاہلیہ یبغون، کہ اب اس سب کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ کہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اور اس پہ پھر جو تشریح لکھی ہے وہ ابن کثیر نے بہت ہی اہم ہے، بہت زبردست ہے، کہ اس زمانے میں کیونکہ تاریخ اسلام میں ایسا موقع تو کبھی آیا ہی نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ تو کفر کا سب سے بڑا جو ہے وہ سمجھنے کہ کفر کی سب سے بڑی عبارت ہے۔
لیکن یہ ہے کہ آج تو ہمارے ہاں یہ چیز اوپن ہے. تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا تھا جب مسلمانوں کی خلافت بنو عبید ختم ہو چکی تھی. تاتاری نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد، ویسے تو تاتاریوں کے ذریعے سے ختم ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ خود ہی مسلمان ہوئے. تو جو نئے نئے تاتاری مسلمان ہوئے کچھ سردار، تو انہوں نے جو ہے قرآن نافذ نہیں کیا. تو اس پر پھر ابن کثیر جو کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ بھی موجود تھے، اور ابن تیمیہ خود بھی موجود تھے، ان کا اپنا بھی فتویٰ اس پہ موجود ہے. ابن کثیر نے اس پہ پھر کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں ہیں اور تمام برائیوں سے وہ دور ہیں. ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے گھڑ لیے ہیں، جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جاہلیت اور دلالت اور اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم احکام جاری کر لیا کرتے تھے، اور جیسا کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تاتاری جو تھے انہوں نے چنگیز خان کا ایک جو بھی تھا وہ ایک صحیفہ تھا جس کے اندر بہت سے اس کے طے شدہ قوانین طے تھے، ان کو جو ہے وہ نافذ کر دیا. تو پیروی کرتے تھے جو الیاسک نے گھڑ دیے تھے. وہ بہت سے احکام کے مجموعے اور دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے. یہودیت، نصرانیت، اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا، اور پھر اس میں بہت سے احکام وہ تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی. پس وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پر فوقیت اور تقدیم دے دی. در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں. جو لوگ بھی ایسا کریں گے، جو اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور قانون کو نافذ کریں گے، ایسے لوگ کافر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں، اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ مان لیں. تو یہ بہت ہی واضح طور پہ آج کے دور کے حوالے سے بھی اس میں بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے جھوڑتے ہوئے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد کرایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، یہ دین ہے جو ہم نے بتا دیا ہے، تو ایسے لوگ سن لو. پھر تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ایسے لوگوں کو تبدیل کر دے گا ایسے لوگوں سے، یعنی ان کو پھر ان سے یہ ذمہ داری لے لی جائے گی کہ اور لوگ آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے اور کافروں سے سخت ہوں گے اور سختی سے پیش آئیں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کا لیکن فضل ہے، ماذا یؤتی من یشاء، یہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ بڑی جو ہے وہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. تو یہ ہے جی ہمارا جو آج کا سیشن. اب انشاءاللہ ہم کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ مصر بھائی. ہمارا جو سب سے پہلا سوال جو ہمیں بھیجا گیا تھا وہ ہے کہ انگلش میں، پھر ہم اس کو دوسروں کے لیے اردو میں کر لیں گے کہ ہاؤ مسلم سوسائٹی ڈیلز ود hypocrites during the peace time and critical time like war. If believers, organized hypocrites, live within the community, especially when believers don't know the level of hypocrisy. تو جانتا ہے کہ ہم مطلب ایک مسلم سوسائٹی میں منافقین سے مطلب خاص طور پہ ایسے وقت جب مطلب امن کے وقت میں اور جنگ کے دوران ان سے کس طرح ڈیل کیا جائے گا، ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ اگر مطلب جو مسلمان ہیں وہ ان کو پہچان لیں، اور دوسرے کیس میں کہ جب ان کو ان کی لیول آف ہپوکریسی کا اندازہ نہ ہو. دیکھیں منافقین کے حوالے سے بڑی تفصیلی پھر رہنمائی قرآن میں موجود ہے. جب تک کہ دیکھیں منافقین جو ہیں ان کے جو فساد ہے وہ واضح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کے اوپر گرفت نہیں کی گئی، یعنی ان کو ذرا سمجھ لیں کہ ایک چھوٹ دی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں اگر ایسی منافقانہ روش ملتی ہے سوسائٹی کے اندر تو ہمیں اس کی تلقین ضرور کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ منافقانہ روش پر ہیں. لیکن کسی کو منافق ڈکلیئر کر دینا کہ یہ فلاں شخص منافق ہے، متعین کر کے، نہیں فلاں شخص جو ہے منافق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ قرآن میں ایسی بات کریں. تو ہمیں جب تک کہ اس کا وہ جو فساد ہے وہ واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو کسی بھی اس طرح کی جو روش ہے آپ اس پر تنقید کریں.
ان کو نصیحت کریں، ان کو تلقین کریں، لیکن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں شخص منافق ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں گروہ ایک جماعت کے حوالے سے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ منافق ہے. اب اس کا اطلاق جس کے اوپر بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں وہ منافق ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں جو ہے اسلم یا اکرم وہ منافق ہو گیا ہے، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اوپر دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم تو منافق نہیں ہوگے. رہی بات جنگ کے حالات ہوں، جب اس بڑے کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے، اس میں تو ظاہر بات اگر ان کا فساد بڑھے گا تو اس پہ ان کو سزا بھی دیجیے. ٹھیک ہے، کوئی ٹریزن کرتے ہیں تو ٹریزن کی سزا ملے گی وغیرہ وغیرہ. جزاک اللہ. میرے خیال سے دوسرا سوال بھی جو شہزاد کا ہے وہ اسی سے متعلق ہی ہے. Is it permissible to mention publicly or privately about hypocrites to other believers in the community to protect believers' interest؟ کہ ہم مطلب عام طور پہ یا پھر خاص محفلوں میں، عام عوام میں یا خاص محفلوں میں ہپوکریٹس کا ذکر کر سکتے ہیں تاکہ جو بلیورز ہیں ان کے انٹرسٹ کو، مطلب ان کے جو عقائد کی جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکے. جی وہی بات میں نے کہا کہ آپ اس روش کو ہائی لائٹ کریں، اس شخص کو کسی کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے روش کو ہائی لائٹ کریں، اس گروہ کو ہائی لائٹ کریں جو ایسا کر رہا ہے. بس یہاں تک کی بات ہے. آگے جب آپ چھوڑ دیں اس شخص کے اوپر کہ وہ اسیس کرے کہ یہ شخص ایسا ہے یا نہیں، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہہ دیں یہ فلاں سا منافق کیسے بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں منافق ہوتا تو بہرحال مسلمان ہی. اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہی ہو جائے. تو آپ نے جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بارے میں تو ایک پرسپشن بیٹھ گئی کسی کے ذہن میں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے جو ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں بھی اور آپ کے کنڈکٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یعنی رئیس المنافقین جیسا جو اتنا بڑا منافق تھا، سب لوگ جانتے تھے منافق، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی. وہ الگ بات ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں. لیکن اس وقت تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہی تھی کہ آپ نے کبھی کسی کے نام بھی نہیں بتایا. ایون کہ جو حضرت جو تھے حذیفہ ان کو کئی منافقین کے نام بھی پتہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نہیں بتایا. آپ کی انسٹرکشن تھی. شہزاد کی جو تیسرا سوال ہے منصر بھائی وہ یہ ہے کہ کیا ایک قرآن کی آیت پر بھی عمل نہ کرنے والا کفر کر کے منافق میں شامل ہو جائے گا؟ یہاں سے عمل کرنے والا. عمل دیکھیں گا نہیں کر رہا تو پھر یہ نفاق کا آغاز تو ہو سکتا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ نفاق کی 3 جو ہے پھر وہ سٹیجز ہیں. پہلے جو ہے انسان جب وہ نہیں کرتا، کسی حکم کو پورا نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جھوٹے بہانے بناتا ہے کہ یہ چکر ہے، یہ فلانا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے. جب وہ جھوٹے بہانے بھی نہیں چلتے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، تو وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے. اور جب جھوٹی قسموں سے بھی جو ہے گزارا نہیں چلتا تو پھر جا کے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے. یہ انکار تک پہنچنا ہوتا ہے لازمی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس راہ پہ چلے اور آگے انکار نہ کرے. آخرکار ایک وقت ایسا آئے گا اسے انکار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا ضمیر ہی نہیں چھوڑے گا اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ ایکسپوز بھی ہو جائے گا سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں. تو اس لیے اس مقام پہ جب انسان انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ آپ پکے اس نفاق پہ چلا جاتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے. اس سے پہلے واپسی ہو سکتی ہے، لیکن جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے لیے واپس آنا ناممکن ہوتا جائے گا. تو یہ بات ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ جنید نے ہمیں سینڈ کیا ہے. سوال کچھ اس طرح کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کا ذکر ہے. اس تناظر میں امت محمدیہ کے لیے بھی ایک حدیث ہے 12 خلفاء کے لیے. اس حدیث کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے اہل تشیعوں نے استعمال کیا ہے. وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، بھلے ان کے عقائد جو ہیں وہ ہمارے لحاظ سے درست نہیں ہے جیسا کہ امت میں من جانب اللہ، لیکن اس حدیث کا سیاسی تناظر میں استعمال اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں اس کی صحیح تعویل نہیں ملتی. اس کی وضاحت کر دیجیے پلیز. اس حدیث کی 2 تعبیرات ہیں. یہ ہے تو صحیح حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ جو ہے وہ 12 خلفاء ہوں گے. تو اب اس میں ایک تو تشریح ہے کہ 12 مجھے پیدل پہ، یعنی آپ لے لیں خلفاء راشدین کے بعد آپ گن لیں 12 تک جتنے بھی بنتے ہیں، بس یہ اسی میں شامل ہے. لیکن صحیح جو بہتر تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹوٹل 12 کی بات ہوگی. پہلے تو ٹھیک ہے وہ 4 ہو گئے خلفاء راشدین،
اب اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ ہو گئے آپ کے 5 گئے. اس طریقے سے پھر وقتاً فوقتاً یہ امام جو ہے وہ آتے رہیں گے، مسلمانوں کے جو رہبر ہیں وہ آتے رہیں گے. اب کچھ لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، نام بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور آخری جو ہے وہ کون ہوں گے؟ امام المہدی. ٹھیک ہے، امام مہدی پھر اس کے آخری ہیں ہمارے جو ہے وہ امام یا خلیفہ ہوں. تو یہ کانسیپٹ ہے. وہ الگ بات ہے عیسائیوں نے تو پھر آپ کو بتایا کہ جو اہل تشیع کے اندر تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے نا. ان کے ہاں تو پھر یہ باقاعدہ طور پہ امامت ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. وہ تو پھر اس کے تحت پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے منسلک کر دی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس حدیث کے اندر جن خلفاء کا ذکر ہے وہ بیسیکلی وہ امام ہے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی بات. جزاک اللہ مدرس بھائی. دوسرا سوال ان کا ہے وہ مطلب اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ دوسری بات کہ امام کا بیٹا امام جیسے اہل تشیع کے ہاں ہے تو پھر یہ شدید قسم کی ملوکیت نہیں بن جاتا؟ ہاں ڈیفینیٹلی یہ ملوکیت کی ہی بنیاد ہے. جیسا کہ سلسلہ چلتا رہا اسلام کے اندر کہ باپ کے بعد بیٹا اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. یہاں پہ پھر ذری بات ہے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک نسل یا ایک لینیج ہے وہ مسلط کر دی جائے گی امت کے اوپر اگر یہ مان لیا جائے. کیونکہ اس میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے نا اہل تشیع میں کہ یہ بلڈ لائنز ہیں بیسیکلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے، یہ اسی توسط سے پھر ان کے پاس حکومت ہے. تو یہ امامت جو ہے وہ اس کے بعد جاری ہوئی اور علی کو پہلے وہ کہتے ہیں کہ امام تھے. تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے پاس ڈکٹیٹرشپ ہی وجود میں آئے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر معاملہ ہے، وہاں پہ وہ ایک بات ہے کہ جو ایران کے اندر معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہ جو امام خمینی نے اس میں کچھ تبدیلی کی تھی ان کے کانسیپٹ میں، ورنہ تو ان کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کا امام ہی حکومت کر سکتا ہے، اس لیے جب تک کہ امام نہیں آتا آپ ماتحت رہے. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس میں تبدیلی کر کے کہا کہ نہیں اگر وہ نہیں آتا تو یہ جو امام ہیں ابھی ہم جن کو امام کنسیڈر کریں گے یہ ان کے ایک طرح سے قائم مقام ہو جائیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر جو ہے وہ ولایت الفقیہ کے اندر یہ چیز تفصیل سے پیش کی تھی. جزاک اللہ مدرس بھائی. اب ہم لائیو کوشچنس لیں گے. سب سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک جو لوگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ زوم کے ریز ہینڈ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کیو میں شامل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو جنید موجود ہیں میں جنید سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مبشر بھائی میرا کویسچن یہ ہے کہ جب بارین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سردار جب گئے اور واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہاں جب بارین ہے ان کے مقابلے مطلب ہم کمزور ہیں، تو یہاں پر جو ہے مطلب قرآن میں یہی مل رہا ہے کہ طاقتور کے ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سب کو کہ آپ لڑ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار کر رہے ہیں صحابہ کو تو وہاں پہ بھی ایک وقت آیا کہ اللہ پاک جب تلقین کر رہے ہیں غزوہ احد کے بعد والا جو واقعہ جو ہے بدر ثانی کے لیے، تو وہاں پر اکیلے نکلنے کا بھی کہہ دیا ہے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس طرح یہاں پر بھی جبارین کے مقابلے میں جو ہے وہ صرف 4 بچ گئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور 2 حضرت یوشع بن نون اور جو حضرت کالب والا جو بتایا گیا ہے. تو مطلب کہ اللہ پاک کا تو قانون اس طرح کا ہی ہے کہ مطلب آپ لڑ جائیں اور نہ دیکھیں حکمت کو یا مطلب کیونکہ ایک مومن کے لیے تو یہ بھی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ لڑ گیا، چاہے اسے کامیابی ملے چاہے نہ ملے. اب میں پچھلے رمضان میں اب مجھے وہ دوبارہ مل نہیں رہا، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ہی میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 5 سٹیجز بتائی ہیں، اور ان میں ایک یہ بتا رہے تھے کہ مومن کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ جو ہے لڑے اللہ کے دین کے لیے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دین نافذ ہوا یا نہ ہوا، اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کے لیے یہ کہ اس نے کتنی کوشش کی اور وہ کس طرح اس نے قربانی دی. تو مطلب آج جو ہے ہم کافی زیادہ ڈیلے نہیں کر رہے اس طرح حکمت اور طریقہ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر اینڈ اس پہ جو ہے دیکھیں جنید بھائی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی میں اس کا جواب موجود ہے نا جو آپ سوال کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی ارض مقدس آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، تو صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے. اب 5 لاکھ کا مجمع تھا. تو
موسیٰ علیہ السلام کو پھر کیا حکم ہوا کہ آپ جائیں آگے؟ نہیں گئے نا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ادھر 4 لوگ ہیں ٹوٹل، اب 4 لوگ جا کے وہ جبارین سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہونا لازمی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے، جیسے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جب وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پھر جو ہارون علیہ السلام تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے نہیں مانا. جب بعد پہ موسیٰ آیا، جب ان کو پتہ چلا کہ شرک کر رہی ہے ان کی قوم پیچھے، تو انہوں نے جا کے پہلے بھائی کو پکڑا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میری ماں جائے، میری جو ماں کے بیٹے میرے جو بالوں کو چھوڑیے، مطلب انہوں نے بالوں سے پکڑا تھا، داڑھی سے پکڑا ہوا تھا انہیں، وہ کھینچ رہے تھے کہ تم نے کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اصل مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، تو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ یہ مجھے نا کہیں بعد میں آ کے تم نے تو فرقہ ڈال دیا جو ہے ان کے درمیان بنی اسرائیل. تو معلوم ہوا کہ نہیں منکر بالجد اس کے لیے بھی استطاعت ہونا ضروری ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی استطاعت ہونا ضروری ہے. اور اس کا ذکر پھر سورہ جو ہے وہ انفال میں بھی آتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ وہ جو ریشو پرپورشن بھی بتائی تھی کہ جو ہے 1:2 کم سے کم ہونا ابھی ضروری ہے. تو ضرور استطاعت کا ہونا یہ شرط ہے، یعنی اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی حد تک آپ کے پاس وہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہاں پر ریشو پرپورشن طے کی ہے، اندازاً آپ اس کے مطابق اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس پھر واجب ہو جاتا ہے. اور وہاں پر اسکالرز نے بھی یہی بحث کی ہے، مفسرین نے، اور حدیث بھی اس تناظر میں ہے کہ اگر اتنے آپ کے وسائل ہو جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اس سے کم کی تعداد میں آپ کا اجتہادی معاملہ ہے، آپ اسیس کر سکتے ہیں، لیکن اسیسمنٹ اگر آپ کر کے یہ طے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کی قیادت، جو بھی لوگ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کی قیادت سمجھتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ منکر کو دبا دیں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر جائز ہوتا ہے. واجب پھر بھی نہیں ہوتا، واجب تو اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کی وہ شرائط پوری ہو. تو اس لیے ہماری مجبوری ہے نا کہ اب ہم اس طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکتے، یا تو یہ چیزیں نہ ہوتی قرآن مجید میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو دیکھیں کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے سامنے جب بدر کے اندر 1000 کا لشکر آ گیا، یہ 313 تھے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے پیور ایمان والے تھے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ جب غزوہ احزاب کا معاملہ آیا تو کوٹ آ چکا تھا منافقین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. حالانکہ اب بھی 1:3 تھی، 3000 3000 تھے بالمقابل 10,000، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے سے اجتناب کیا، آپ نے لڑائی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اسی لیے کہ یہ استطاعت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم لڑائی نہیں کر سکتے. اصل میں جہاد ہمیں کنکلوژن لے کے آنا ہے، ہمیں دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہ غالب، صرف جان دے دینا ہی کافی نہیں. تو اس لیے یہ چیز ہمیں روکتی ہے اس سے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان چیزوں سے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب جو نیکسٹ میں ابسن منہاج سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. ابسن. السلام علیکم مدثر بھائی. آج کا سوال ہم جماعت کے بارے میں ہے، کیونکہ شعوری طور پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے کہ اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ منسلک کرنا، اور میرے کو تو جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی سورہ اثر کو پڑھ کے میری ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر اس نے جد و جہد کی. اور میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو خوش کرتا ہوں، کوئی استاد ہو یا جماعت ہو، لوگ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم کو جب تک کیونکہ جیسے اس جماعت کا تعلق ہے کہ اس کے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے فنڈامنٹلز دیکھیں، ان کا آبجیکٹیو دیکھیں، ان کا ٹارگٹ دیکھیں، اس کے بعد جو جس طرح جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل، تو یہ تو ہمارا کھلا بٹ لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ، حالانکہ میری اسٹیج ابھی نہیں ہے، بٹ ایون اس پہ بات کرتے ہوئے لوگ مطلب کتراتے ہیں، ایون آپ فرینڈز فیملی، یا اس کا کیا حال ہے؟ بہرحال یہ تو بات ہی بڑی بھاری ہے جو آپ لوگوں کے سامنے آج رکھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا. یہ تو دل جو ہے کبوتر کے ابھی تو ہے وہ تن نازک، تو ان کے لیے اس کو پہلے تیار کرنا پڑے گا، پریپیئر کرنا پڑے گا اس بھاری میسج کے لیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان کو تازہ کیا جائے.
تو ایمانیات کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ کورس شروع ہو رہا ہے 1-2 دنوں میں، وہ ضرور آپ کوشش کریں ان لوگوں کو بھی آپ انرول کروائیں. ایمان کی بنیادیں جب تک واضح نہیں ہوں اس وقت تک یہ میسج دینا کہ یہ بھی آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے پھر آگے بڑھ کے کسی اجتماعیت کا بھی حصہ بننا ہے، یہ تو بہت بھاری باتیں ہیں نا. مطلب یہ کون آگے بڑھے گا؟ اس لیے پہلے ایمان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ارسلان، اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم مدثر بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر یہ جو 5 لاکھ کی جو قوم تھی یہودیوں کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑنے کے روادار نہیں ہیں، تو اس وقت ان کے جو شاگرد موجود تھے یوشع بن نون اور کالب ابن یقنا، تو ان کے ہوتے ہوئے جیسے یہ واقعہ ملتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ یا اللہ میں اب اس قوم سے بیزار ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اور اپنے جو بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لیا، مگر ان دونوں شاگردوں کا نام اس میں ذکر نہیں ہوتا. تو ایک پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ یہ کیا وجہ تھی اس بات بڑی کی؟ خوبصورت بات ہے، یہ بڑی لطیف بات ہے جو آپ نے اس پر اشارہ کیا. دیکھیں کنفرمیشن تو پھر بھی نہیں نا. موسیٰ علیہ السلام اتنے بے یقینی کی کیفیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں اس میں وہ بے یقینی موسیٰ علیہ السلام کی واضح ہے کہ پتہ نہیں یہ 2 بھی میرے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے. پتہ ہے یہ پوری 5 لاکھ کی قوم ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ وہ 2 کے وہ 2 ساتھ تھے، انہوں نے بلکہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو سمجھایا بھی، لیکن کنفرمیشن تو وہ کہتے ہیں یا تو میری اپنی ہے یا میں بھائی کو کھینچ کے لا سکتا ہوں مطلب اس کے علاوہ میری یا اللہ میں کیا کروں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ تھا کہ کتنے ڈپریس تھے، وہ کتنے پریشان تھے، اس کو وہ ہائی لائٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہ دل سے ایک بات نکلتی ہے نا، یا اللہ میں کیا کروں، میں یا تو اپنے بھائی کی کیا گارنٹی دے سکتا ہوں، میں کیا کروں، میرے ساتھ نہیں ہے. تو وہ مطلب وہ ایک طرح سے نا بعض اوقات غم میں انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نظر سے اوجھل رہ جاتی ہیں، تو وہ ایک بڑی چیز جو ہے چھوٹی چیز کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. تو وہ 2 کو اس وقت جو ہے اس پریشانی کی کیفیت میں ان کا نام بھی نہیں انہوں نے دیا. باقی کنفرمیشن تو خیر بہرحال اپنی ذات کی ہے یا پھر وہ اپنے بھائی کی ہے جو کہہ رہے تھے. تو یہ ایک لطیف سی بات ہے لیکن انٹرسٹنگ بات. جی کوئی اور کوشچن؟ ارسلان آپ دوبارہ سے سوال پوچھنا چاہتے تھے، میں نے آپ کو سوری جنید واپس آ گئے. ارسلان جنید کے بعد آپ سوال پوچھ لیجیے گا. جی مدثر بھائی اس میں جو اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں اور ظالم، جس طرح کا استعمال ہوا یہاں پر. اللہ پاک نے جو فتوے لگائے ہیں، ڈاکٹر سارا مولا بھی اس کو اللہ پاک کا فتویٰ جو لاتے ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے آج کل کے جو حالات ہیں، جو جس طرح کا مطلب کہ اسٹیٹ تو نہیں کہتی کہ ہم بظاہر کہ ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کا کام کا، لیکن نظر نہیں آتے فیصلے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غیر اسلامی ٹائپ کی مطلب چل رہی ہیں. تو اس میں جو ہے آج کل کا عام مسلمان یا جو عالم جو ہے وہ کس طرح تعویل کریں گے ان احکامات کی، جو ہے کس طرح مطلب گزارا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس میں بڑا کلیئر ہے. اس میں تو بڑی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کے کتاب کے دوران فیصلے نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے، وہ فسق کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. اب یہ جو 3 باتیں کی ہیں یہ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ اس کی سیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ سمجھتے ہوئے بھی جو ہے ایک سمجھتا ہے کہ اللہ کے احکامات کا نافذ ہونا چاہیے، یا وہ ذہن میں تو کلیئر ہے اپنے عقیدے میں، لیکن عمل میں وہ مجبور ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں. تو ایسا شخص پھر فاسق ہے. ٹھیک ہے. جو شخص جو ہے کچھ احکامات کا نفاذ کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے. اور جو یہاں پہ بھی یہ سمجھتا ہے، عقیدے میں بھی اس کا خراب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے احکامات نافذ ہونے ہی نہیں چاہیے، نہ وہ نافذ کرے تو وہ کافر ہے. ہاں اب یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جو بھی سینیریو ہے اس کے مطابق پھر حکم کا اطلاق ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک کیا معاملہ ہے
کہ یہ ہے کفر، اللہ کے احکامات کا نافذ نہ ہونا یہ کفر ہے، جیسے ابن کثیر نے واضح طور پہ اس پہ بیان کر دیا، اور ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں. ٹھیک، اب وہ جہاد والی بات ہے، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو سارے سینیریوز پہلے بھی، کہ وہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس دور میں پیدا ہو گئے، ورنہ 100 سال پہلے تک مسئلہ جو ہے نا آسان تھا، کلیئر بات تھی، جہاد کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، فوج اکٹھی کرو، ہتھیار لو، چڑھ جاؤ، ٹکر لو بس. اب مصیبت یہ ہے کہ جہاد ہی اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے وغیرہ. تو اب ظاہری بات ہے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہی، جیسا کہ ہم نے سول مزاحمت کی بات کی تھی کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ اب دیکھنا ہوگا، ایکسپلور کرنا ہوگا. لیکن بات تو بڑی پلین اور سمپل ہے، یعنی سادی اور سیدھی. اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہے تو جہاد فرض ہے، واجب ہے، ختم. اور ایک بھی حکم، ابن تیمیہ جو ان کے استاد ہیں، مجموعہ فتاوی میں ان کا فتویٰ اسی مسئلے پر موجود ہے، تاریخ پر. وہ کہتے ہیں جو ایک بھی متواتر احکامات، وہ احکامات جو متواتر جس کے اوپر جو ہے وہ نصوص قطعی موجود ہے، اور جو متواتر چلے آ رہے ہیں امت مسلموں میں، ایک بھی حکم کو نافذ نہیں کرتا حاکم، ایک بھی، یہ نہیں کہ باقی مطلب کوئی 50% نہیں کرتا، کچھ ایک بھی حکم نافذ نہیں کرتا، تو اس کے خلاف جہاد اور قتال واجب ہے، جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آ جائے. اور اس کے لیے وہ وہی دلیل لے کر آئے ہیں جو قرآن کی واضح آیت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، كُلُّهُ لِلَّهِ، کہتا ہے کل کا لفظ ہے، ایک بھی حکم نافذ نہیں کرے گا. اور اسی پہ پھر وہ امت کے سب سے بڑے فقیہ کا فتویٰ لے کے آئے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پھر مانین زکوٰۃ کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ ایک زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، باقی جو بھی چیز کر لیں گے، زکوٰۃ ایک لگام اونٹ کی بھی نہیں دیں گے تو ان کے خلاف ابو بکر صدیق لڑائی کرے گا، چاہے اسے چاہے چند پرند پتھر پہاڑ جن سارے خلاف ہی کیوں نہ آئے. تو یہ بات بڑی سمپل ہے، پلین ہے، بس وہ ہے کہ اب اس کو کرنا کیسے. اس کے لیے اب جس دور میں ہم ہیں، ہمیں اس کے مطابق پھر وسائل اکٹھے کرنے ہوں گے. وسائل برابر ضروری ہیں، یہ شرط قرآن مجید کی بالکل واضح ہے. آپ کو ریسورسز چاہیے فائٹ کرنے کے لیے، وہ اب آج کے دور کے مطابق ہمیں پہلے طریقے تصادم سمجھنا پڑے گا، پھر اس پہ اس کے ذرائع اکٹھے کرنے پڑیں گے اور ٹکر لینی پڑے گی، تبھی کام بنے گا. السلام علیکم. جی ارسلان، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی جی مدثر بھائی، مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے اہل کتاب سے شادی کا اس میں ذکر آیا ہے، آواز تو جو ہے وہ آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. اچھا، مجھے آ رہی ہے مدثر بھائی. السلام علیکم. میرے خیال سے شاید مدثر بھائی کی طرف فریز ہو گیا ہے. ایک منٹ ہولڈ کریے گا ارسلان، میں چیک کرتا ہوں مدثر بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ڈسکنیکٹ ہو السلام. گیا. جی ارسلان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آئی تھنک ارسلان یا تو ڈراپ ہو گئے ہیں یا کچھ اور ہے. میں جنید کو دوبارہ سے مائک دے رہا ہوں. السلام علیکم. مدثر بھائی، جی آج کے دور میں جس طرح نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر اسلام کی جو نشات ثانیہ جو ہے وہ ایک قوم کی ذمہ داری ہے، یا مطلب ایک قوم انف ہے اس کے لیے؟ اگر ایک قوم تیاری کر لیتی ہے، پریپیئر ہو جاتی ہے، تو وہ اس قابل ہے کہ وہ پوری امت کو جوڑ لے، اکٹھا کر لے؟ جس طرح نیشن اسٹیٹس میں ہر کسی کے آج کل اپنے مفادات ہیں، تو کوئی اگر مطلب جس طرح سپوز ہمارے پڑوس میں کچھ لوگوں نے رجسٹ کیا، چلو انہوں نے اپنے ان کی حالات اس طرح کے تھے، ہمارے حالات اور طرح کے ہیں، ہمیں اور طرح سے جو ہے مطلب کہ ٹائم لگے گا نیشن کو تیار کرتے ہوئے، ان کا کردار سازی، اور پھر اس کے بعد جو سول ریزسٹنس ہے وہ ساری چیز. تو پھر کیا ایک قوم کا تیار ہو جانا جو ہے وہ انف ہوگا کہ وہ پوری امت کو لیڈ کر لے، یا ان پہ پھر اسی طرح کا مطلب جو دور ایک
ہم جس فیز سے سپوز وہ 10 سال 15 سال 20 سال جو بھی مطلب اس تیاری کا ٹائم ہے وہ لگیں گے، تو دوسری قوموں کے اوپر بھی مطلب اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ چاہیے ہوگا، اور پھر ہر قوم کے اپنے مفاد ہیں اور وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں کفر کے ہاتھوں. تو اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ جی دیکھیں انقلابات کی جو تاریخ ہے نا، کیونکہ ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہے، انقلابات کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے ایک بڑے اسٹرینج فنومینا ایک ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ایک کامیاب انقلاب ہوتا ہے نا تو وہ پھیلتا ہے، وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور وہ ایکسپورٹ جو ہوتا ہے بڑی تیز سے ہوتا ہے، اس کو پھیلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ ایک کامیاب ماڈل جب عوام کے سامنے ہوتا ہے نا تو عوام پھر جو ہے اسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا عرب اسپرنگ کے حوالے سے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے کیسے دیکھا کہ ایک آگ جو ہے نا آگ کی طرح وہ چیز پھیلی. تو ایسے یہ ہوگا کہ ایک جگہ پہ جب ہم ایک انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ چیز ایکسپورٹ ہوگی دیگر مسلم ممالک میں، اور اس میں پھر آپ کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا، یعنی آپ پورے طریقے سے اس کو سپورٹ کریں گے. جیسے کہ دیکھیں امریکن ریولوشن جو ہے پہلے آیا تھا، فرانسیسی انقلاب سے پہلے امریکی انقلاب آیا تھا، اور اچھا جو امریکی انقلاب میں فرانسیسی انقلابیوں نے بھی جو ہے کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور وہاں سے بھی جو لوگ تھے انہوں نے پھر فرانسیسی انقلاب میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جناب یہاں پہ جو آپ انقلاب برپا کریں گے نا تو آپ پھر جو ہے دوسری جگہ پہ بھی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایکسپرٹس پھر وہاں پہ جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو انسپائر کریں گے، وہاں کے لوگوں کو تیار کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی انسپریشن لیں گے آپ سے کہ آپ نے کامیاب انقلاب برپا کیا. تو یہ پھر انقلابات جو ہے نا وہ پھر تو اس کی ان کے اندر توسیع آتی ہے، اور یہ چیز پھیلے گی پھر امت مسلمہ میں مختلف مقامات پہ، پھر یہ چیز پھیلے گی اور ایسا ایسا چینجز وہاں پہ بھی آئیں گے. پھر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں گی ان کا پھر آپس میں الحاق بھی ہو سکتا ہے. آج کل وہ بھی کانسیپٹ موجود ہے، کنفیڈریشن بن سکتی ہے، پھر بعد میں فیڈریشن بھی بن سکتی ہے. تو یعنی آج جدید جو دور کے اندر بھی یہ ممکن ہے، لیکن کہیں ایک جگہ پہ انقلاب تو برپا ہو. بات یہ ہے کہ انقلاب برپا کیسے ہو جب انقلاب کا شعور ہی نہیں، انقلاب کو سمجھنے والے ہی نہیں، انقلاب کا نام لینے والے بھی نہیں. تو یہ سچویشن ہے. باقی جو طالبان کے جو معاملہ تھا یا ان کا جو سچویشن تھی، بہرحال وہ اپنی کانٹیکس میں تھی، وہ فورن آکوپیشن آ گئی تھی، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ انقلاب برپا نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے تو اپنا دفاع شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر جو بھی ان ٹیریٹریز ان کے پاس آئی وہاں اسلام کا نفاذ کیا جس طرح بھی کیا. یعنی وہ ایک ایسی موومنٹ نہیں تھی، کوئی پاپولر موومنٹ جو کہ انقلاب جس نے برپا کیا ہو، بلکہ وہ ایک فیکشن تھا، وہ کھڑا ہوا سوسائٹی کا، اور اس نے پھر فائٹ کیا اور دفاع کیا اپنے ملک کا، اور سکسیسفلی جو ہے وہ دفاع کیا. تو یہ ان کا سینیریو ڈفرینٹ تھا. ہم جس دور میں جس مقام پہ ہیں، ہمارے اندر ایک چیز آتی ہے، یہاں پہ انقلاب برپا ہوتا ہے تو پھر مصر اور ترکی اور پھر یہ سارے الجزائر، تیونس، اور یہ مطلب ایک جو ہے نا وہ ڈومینو افیکٹ نہیں کہتے اسے، یہ وہ ہونا، لیکن وہ ہو تو صحیح. جزاک اللہ مدثر بھائی. ارسلان، اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدثر بھائی، یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے اس میں ذکر ہے کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں خواتین ان سے شادی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے بہرحال، تو اس میں یہ کہ ہمارے یہاں کے بہت سے جو مسلمان ہیں جو یورپ کنٹریز وغیرہ میں ہیں، وہاں پر وہ کرسچن لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ جو ایک خاندان کی اکائی ہے، جو ایک فیملی ہوتی ہے، تو اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو مذہب کے لیے بچوں کے حوالے سے بڑا ایک ایشو سامنے آتا ہے کہ وہ کرسچینٹی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اگر وہ جنت اور دوزخ والے معاملے کے اندر اگر وہ مسلمز ہی اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں بچے، تو بہرحال وہ اپنی جو ماں ہے اس کی بھی تجہیز ان کے معاملات دیکھیں گے، اس کے قبرستان بھی جائیں گے. تو یہ تصور کہ ان کی ماں جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے اور باپ جنتی ہے، تو یہ سارا کانسیپٹ بھی بڑا ڈسٹربنگ ہو جائے گا. تو یہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ، اس کی جو گنجائش ہے وہ نظر آتی ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. تو اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، تو یہ اس طرح اس میں مطلب کوئی کس طرح اس کو کیا رائے دینا چاہیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ رکھی ہے. دیکھیں نا کہ اہل کتاب اب پہلے تو وہ سوچیں کہ مسلمان اتنے تھے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو مسلمان یہاں سے گئے ہیں پوری دنیا، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آبادی جو تھی وہ تو عیسائی آبادی تھی. تو اب وہاں پہ اگر آپ یہ ریسٹرکشن لگا دی جاتی کہ آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے اور ان کا ذبیحہ کھا ہی نہیں سکتے، تو پھر تو بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں مسلمان بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ رکھی. تو باقی رہی بات کہ حکمت، ابھی اپنی حکمت ہے، یعنی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ مطلب
کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر دے، مرد کو کہا گیا، ان کی ظاہری بات ہے مرد کی ایک اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، مرد کی اتھارٹی ہے گھر کے اوپر، تو وہ انفلوئنس کرے گا اس کے اوپر. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا یہی ہوتا ہے کہ عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں، وہ عیسائی رہتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کی بڑا اتھارٹی ہے خاندان کے اوپر. تو یہ اس کے اندر حکمت ہے کہ اس کے ذریعے سے کئی اور جو ہیں خواتین بھی اسلام کے اندر آئیں گی اور جو ہے اسلام پھیلے گا. تو یہ بھی اس کے پیچھے حکمت تھی جو سمجھ سکتے ہیں ہم. باقی میں نے بتا دی کہ اس کانٹیکسٹ میں اس کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے. یہ حکمت ہے. باقی بہرحال صحیح حکمت والی بات اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات کی جو اس کے پیچھے ایک حکمت. جزاک اللہ مدثر بھائی. جنید کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. اچھا جی، میرا کویشچن اس حوالے سے ہے کہ جس طرح آج کل مطلب جس طرح بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم گلوبلائز کر سکتے ہیں ایک انقلاب کو، اور ایک انقلاب جو وہ خود ہی جو ہے وہ اگر کامیاب ہے تو وہ اپنے آپ کو گلوبلائز کر لیتا ہے. تو آج کل کی نیشن اسٹیٹس کے اندر جو ابھی نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ایک خطے کے اندر یا کسی ایک ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی انقلاب اٹھ رہا ہے تو وہ اس ملک کی حد تک یا اس خطے کی حد تک تو شاید دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سپورٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب کسی انقلاب کا مقصد گلوبل ہونا ہو، اور پھر اسلام کا ایک آلریڈی پتہ ہی ہے پوری دنیا کو استعمار جو اس وقت جس طرح کیپٹلزم ہے یا سوشلزم یا اس طرح کے جو بھی ازم جو آلریڈی چل رہے ہیں یا جن کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، کمیونزم اور اس طرح کے جو ازم جن کا آپس میں مقابلہ آلریڈی چل رہا ہے، ان کے سامنے ایک اور ازم جو ہے اسلام وہ بھی آ رہا ہے سامنے. تو اس کو جو ہے اور پھر مقصد بھی گلوبل ہونا ہے کہ ہمارا مقصد میں بھی ہے کہ گلوبل ہونا ہے. تو پھر جو ہے وہ پہلے ہی شروع میں ہی کوشش کرے گا کہ جو ابھی جو ریسنٹلی مطلب جو پریکٹس چل رہی ہے اس کے حساب سے، میں ایکسپیرینس جو اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کہ وہ پہلے ہی کوشش کریں گے کہ وہ اس نیشن کے اندر جہاں پہ انقلاب برپا ہو رہا ہے اس کو انہی کے ہی مطلب کہ مقتدر حلقوں سے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. تو سب سے پہلے آپ کا انقلاب جو ہے وہ ادھر ہی جو ہے وہ ہو جائے گا، تصادم کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. گلوبل جو ہے وہ مطلب کیونکہ وہ ابھی ریسنٹلی جس طرح یہ ہمارے پڑوس والے جو ملک کے ان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں، تو ان کے مذاکرات میں اولین شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کسی گلوبل جو ہے وہ کاز کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے حقوق کی بات کریں، آپ اپنے ریجن کی بات کریں، اس کی زمین کی بات کریں آزادی کی، لیکن آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کوئی بھی جو انقلاب ہے جو کہ اپنے آپ کو گلوبل کرنے کی بات کرے گا تو اس کو سب سے پہلے اپنے ہی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لڑوا دیا جائے گا، یا اس کو کوشش کی جائے گی کہ ان سے جو ہے ان کو کنٹرول کروانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی وہ چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. آپ یہاں پہ پلان کریں گے تو یہ بھول جائیں کہ وہ پلان نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو نگاہ رکھتے ہیں. ابھی ایک چنگاری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو ان پہ نگاہ ہوتی ہے. مطلب جو ہے وہ جو سیموئل ہرش بہت بڑا صحافی ہے یہودی، آپ کو پتا ہوگا، وہ جب پاکستان آیا تھا ایک دفعہ، پرانی بات ہے 2008-9 کی، تو اس نے آ کے دیکھ لیا تھا. اس وقت اس زمانے میں ڈاکٹر اسرار کا بھی نام اس نے لیا تھا، اس نے وہ زید حامد کا بھی نام لیا تھا. اس زمانے میں ان کا بڑا وہ آ رہے تھے خلافت کے اوپر پروگرامز. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو عسکری تنظیمیں ہیں، ہمیں جو مسئلہ ہے ان لوگوں سے ہے جو کہ، اور اس زمانے میں حزب جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو تھی. تو اس نے تینوں کا نام لیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں یہاں کی جو یوتھ ہے اس کو. تو اس لیے وہ تو شروع سے ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ یہ کون لوگ. تو وہ بات اپنی جگہ پہ ہے ہاں، لیکن آپ کو اپنی پلاننگ کرنی. یہ بات نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ تو چھوڑنا ہی ڈیفینیٹلی. ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اس میں ہمیں یقین ہے. لیکن آپ کو پلاننگ کرنی ہے. اس کے پورے ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جیسے اب سول ریسرچ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایکشن لینا ہے، یعنی جب صحیح معنی میں موومنٹ کو جو ہے آگے بڑھانا ہے، تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جو اس علاقے پہ انفلوئنس کرنے والی کوئی پاور ہے ریجنل، وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہو، ٹھیک ہے، رائٹ ٹائم ہو. جیسے نا یہ چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جو بائیڈن آ گیا، اس کی کیا ترجیحات ہوں گی، امریکہ کی فورن پالیسی کیا ہوگی، اس کی ٹلٹ کس طرف ہوگی، اس وقت موضوع رہے گا، یا پھر وہ ٹرمپ آ جائے تو زیادہ موضوع رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں یہ پورا یعنی آپ کو پلان کرنا ہے. بغیر پلاننگ کے، بغیر انالیسس کے یہ کام نہیں ہو سکتا. بڑا مشکل کام ہے، بڑی ڈیٹیلڈ انالیسس چاہیے، ایکسپرٹس چاہیے آپ کو اس فیلڈ کی.
تو آپ کو بتائیں گے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب اوپننگ اچھی ہے, یہ 4-5 سال آپ کے لیے اچھے ہیں, یو کین اسٹارٹ دا موومنٹ, اسٹارٹ کریں. اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا روکنا پڑے گا, اس کے بعد پھر آگے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. تو آپ نے اپنی طرف سے پلاننگ کرنی ہے کہ آپ انفلوئنس سے بچا لیں اپنی جماعت, اپنی تحریک کو, اور خود پھر ظاہری بات ہے جب آپ اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے تو اللہ بھی مدد کرے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ خود پلاننگ نہیں کریں گے. تو there is an analysis required at each and every step. اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو وہ لوگ چاہیے جو کیپیبل ہیں, اور وہ لوگ تیار کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. یاد رکھیں اس تاریخ میں آپ کو اس طرح کے ایکسپرٹس چاہیے, وہ تیار کرنا سب سے بڑی جو ہے نا سب سے بڑا چیلنج ہے. عام طور پہ تاریخیں ناکام کیوں ہوگی؟ کہ ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. وہ بڑا اہم اس کا آتھر ہے سرجیا پوپووچ, وہ کہتا ہے کہ عوام کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا ریزنٹمنٹ کا بل, یعنی وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ جو ایک نا غم و غصہ ہوتا ہے عوام کے اندر, یہ اس کا ایک آپ اس کو ایک سانڈے سے تشبیہ دے دیں, وہ جو بل ہوتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے, بفرا ہوتا ہے, وہ اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور کبھی اٹھ بھی جاتا ہے, لیکن اس کو رائڈ کرے گا وہی جو کہ اسکل رکھتا ہو, جس کے پاس اسکل ہو, نالج ہو, وہ اویلیبل ہے. لیکن آپ اس کے رائڈر بننے کے قابل ہیں تو آپ رائڈ کر سکیں گے, ورنہ پھر کوئی اور رائڈر اس کے اوپر رائڈ کرے گا, آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ اسکل بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کو ڈیولپ کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جو ناکام ہوئی ہیں طریقے وہ اسی وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ان کے پاس یہ اسکل نہیں تھی. ویسٹ کے اندر بھی جو طریقے کامیاب ہوئی ہیں وہ اس اسکل کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. جزاک اللہ مدثر بھائی. میں اب ابسن سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پوچھیں. ہیلو السلام علیکم. بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک سوال ہے, وہ پتہ نہیں شاید آپ اس کا آنسر دینا پسند کریں نا. یہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کافی اسکالرز پڑھے ہیں, کافی ہمارے پاکستان اور ہند بلکہ ایران پرشین کافی ان کا ذکر ہے, علامہ اقبال کی تحریک اپنے ان کی شاعری سے کافی جگہ ملتا ہے. بٹ میری جب بات چیت ہوتی ہے عرب لوگوں سے یا جو شافعی یا ڈفرینٹ جو عربز ہیں, they don't believe in that. ان کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے, اور جو قرآن اور حدیث کے بارے میں ہے تو وہ they don't agree with that. آپ کیا کہتے بہرحال وہ تو لوگ کافی جو ہیں نہیں مانتے, بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. تو جو حق بات ہے, ظاہری بات ہے, اس کو قبول کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں, زیادہ تر تو لوگ اس کے مخالف ہی ہوتے ہیں. تو یہی اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. مطلب باقی تو پرٹیکولر کوئی بات ہو جس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو پھر ہم زیادہ بتا سکتے ہیں. جنرلی تو یہ بات ہے, اہل حق ہمیشہ قلیل ہی رہے ہیں, اور عام طور پہ جو اہل باطل ہیں نا وہ کافی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. ان کو لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں, ان کو فالو بھی کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. صحیح. جزاک اللہ مدثر بھائی. مزید کوئی ریزڈ ہینڈ تو نہیں اب ہمارے پاس, تو میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کلوزنگ کریں, انلیس کوئی سوال آ جاتا ہے کسی کے پاس. تو جنید کے پاس کوئی سوال آ گیا تو میں جنید کو دوبارہ شروع کرتا ہوں. جنید بھائی کو تو یہاں بیٹھنا چاہیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جنید آپ نے سن لیا نا؟ جی سن لیا تھی. آن لائن کلاس کا جو ہے نا وہ والا مزہ نہیں ہے جو بندہ آمنے سامنے بیٹھ کے کوسچن کر سکتا ہے. جی جنید بھائی آپ ہیں نا اس میں لیڈرشپ میں بوٹ کیمپ میں تو ہے نا؟ نہیں جی. اچھا, وہ ان کو ڈالے نا اپنا کیا نام ہے جان بھائی. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, لیکن وہ شاید میں نے کہا وہ ابھی شاید وہ کو پرانا بیچ ہے جس کا چل رہا ہے, جو مطلب ایڈوانس جن کی لرننگ چل رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے شاید. جی تو آپ ایڈوانس ہی ہیں نا ماشاءاللہ سے آگے ہیں. نہیں جی ابھی بہت بیسک جی اپنی میری تو ہے نالج ہے جی دین کے لیے. جی مدثر بھائی, ابھی کوشچن جو میرا آخری کوشچن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو عرب اسپرنگ ہے اس کی ان کی ناکامی کی جو ہے وہ بنیادی وجوہات کون سی ہیں, اور ان میں جو ہے آپ جو کنٹریز ہیں جو دوسرے کنٹریز جس طرح سپوز اب
ہم ریسنٹلی جو مڈل ایسٹ کے اندر چل رہے ہیں سیریا وغیرہ کے اندر، تو ٹرکی کا جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کا رول جو وہ ڈسکس ہوتا ہے ریفوجیز کے معاملے سے پازیٹیو، اور باقی جو ہے تھوڑا سا بیک اسٹیپنگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو وہ ڈسکس ہوتی ہیں. 2016 کے اندر جو ہے وہ الیپو کی جو سیج ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیک اسٹیپنگ رہی ہے کہ اپنے مطلب جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز تھیں SDF، ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مطلب ان کے خلاف جو ہے کچھ فیکشنز کو یوز کر لیا صرف اپنی سرحد جو ہے وہ بچانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی ریولوشن کو نقصان پہنچا. تو مطلب کوئی بھی ریولوشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیبل کنٹری جو ہے اگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنی نیشن کے لیے اگر وہ کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اس کو کس طرح دیکھا جائے گا، کیونکہ ریولوشن جو ہے وہ تو بہت ہی مطلب کہ بھی کچے فیز میں ایک طرح کا ہم کہیں کہ ان کے پاس نہ سلطہ ہے نہ کوئی چیز ہے. ان کے مقابلے میں اگر کوئی کنٹری اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں افیکٹ ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ مخلص بھی ہوں، لائک اردگان کے بارے میں ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ مخلص ہیں، تو لیکن پھر جو ہے اگر کوئی اس طرح کا جو واقعہ کہ ان کو بیک اسٹیپنگ کا جو ہے وہ ٹیگ لگے تو ان کی اپنے حد تک فہم کے مطابق جائز ہوگا، کیونکہ وہ ایک سٹیبل کنٹری کو جو ہے وہ یا سٹیبل ریجن کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کس طرح کوئی سٹیپ لے دیا ہے. تو ایک تو مطلب کسی ریولوشن چل رہی ہے اور اس کے ریولوشن کے ہوتے ہوئے ان کے پیرالل جو ہے کوئی ایسا سٹیبل کنٹری جو کبھی کوئی ایسا سٹیپ لے لے جو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے ریولوشن کو نقصان پہنچ جائے، تو ریولوشن والے جو ہیں وہ ڈسہرٹ ہونے کی کوشش کریں گے. تو کیا ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور پھر جو ہے پیٹ جو عرب سپرنگ ہے اس کی ناکامی کی جو ہے وہ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عرب سپرنگ جو تھی اس میں سول ریزسٹنس کا استعمال ہوا ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو سول ریزسٹنس، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی اسٹرانگ آرگنائزیشن اگر لیڈ نہیں کر رہی اسے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، چاہے وہ پرانے وقتوں میں جب آرمڈ ریزسٹنس ہوتی تھی تب بھی اگر کوئی وہ عوام کھڑی ہوگی ہے نا، آرمڈ ریزسٹنس پہ کیوں نہ کھڑی ہوگی، تب بھی کوئی چینج نہیں آتا. ایسے ریبیلین کہا جاتا تھا. ریبیلین جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کوئی پروفاؤنڈ چینج نہیں لے کے آتا، وہ ہمیشہ کیوس کریٹ کرتا ہے، خانہ جنگی کریٹ کرتا ہے. اس لیے ریولوشن ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ریولوشنری پارٹی. آپ چاہے فرانسیسی انقلاب دیکھ لیں تو وہاں پر جو تھے وہ جیکوبنس تھے، جو امریکن ریولوشن دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو پیٹریوٹس نظر آتے ہیں. آپ رشینز اور رشیا اور چائنیز ریولوشنز دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو ریڈ آرمیز جو ہیں کمیونسٹ نظر آتے ہیں، کمیونسٹ پارٹیز نظر آتی ہیں. تو یعنی ایک آرگنائزیشن، اسٹرانگ آرگنائزیشن کا لیڈ میں ہونا بہت ضروری ہے. وہاں میں کچھ یوتھ تھے، انہوں نے سول ریزسٹنس کی کچھ باتیں سیکھی، اس ٹیکٹکس کو سمجھا اور انہوں نے اپلائی کیا، سکسیسفلی اپلائی کیا. لوگ کھڑے ہو گئے، عوام میں ایک جذبہ تھا اور وہ جو ایک آگ لگ گئی. لیکن کیا تھا کہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن موجود نہیں تھی. یہی مسئلہ ہوا کہ وہ پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ کیسے کرائسس سے دوچار ہو گئی، لیڈر لیس ریولوشن، ریبیلین وہ ایک بن گئی. اس میں پھر کیا ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ کچھ گفتگو ہوئی، کچھ وہاں پہ فیکشن آیا، تو یہاں تک الیکشن پہ بات طے ہوگی. حالانکہ یہ بات اس وقت اس مقام پہ تھے، اگر تو آرگنائزیشن کو اسٹرانگ ہوتی، اگر تو اخوان ان کو لیڈ کر رہے ہوتے. اخوان اس موومنٹ کو لیڈ نہیں کر رہے تھے. اخوان کا اپنا رول تھا اس موومنٹ کے اندر، لیکن وہ اس کو لیڈ نہیں کر رہے تھے. اس کے لیڈرز جو تھے وہ زیادہ تر وہ یوتھ تھے، یوتھ کی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز تھی، اور یہ سب ٹرینڈ لوگ تھے جنہوں نے سول ریزسٹنس پہ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لوگ انہوں نے وہ کھڑا تو کر دیا، لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں یہ ریولوشن نہیں بن سکا. اور پھر بعد میں جو ہے وہ بس بات چیت ہوگی کہ جی الیکشن میں چلے جائیں گے، الیکشن ہو جائیں گے. اس پہ اخوان پھر الیکشن کے ذریعے سے آ گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ سول ریزسٹنس کے نتیجے میں نہیں آئے. تو یہ مسئلہ تھا عرب سپرنگ کی ناکامی کے، جہاں پہ بھی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی اسٹرانگ موومنٹ، اسٹرانگ تحریک موجود نہیں تھی جو اس کو لیڈ کر رہی ہے. تو آج بھی کہیں پہ بھی اگر کوئی اسٹرانگ موومنٹ نہیں ہوگی جو اس کو لیڈ کر رہی ہوگی تو یہی حال ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بس آگے پیچھے ہوگا کچھ، پھر اور لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے. جو بھی اسٹرانگ فیکشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. اچھا، دوسرا سوال جو تھا آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو دوسری نیبرنگ کنٹری ہے اگر اس کا کوئی ایسا ایکشن ہو جس سے ہاں، بہرحال یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یعنی آج کل اتنا کمپلیکس ورلڈ ہے. یعنی آج کل جو حکمران ہیں اگر وہ واقعی صحیح من میں کچھ کرنا بھی چاہتا ہے مخلص حکمران، تو واقعی اس کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں. اردگان کو جو اگر ہم حسن ظن رکھیں کہ ٹھیک ہے وہ مطلب دل میں رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں. پہلی ترکی کا اگر آپ جانتے ہوں، میرا تو چکر بھی لگا ترکی میں، کئی چکر لگے ہیں. تو وہ جس قسم کی سوسائٹی ہے جو
کمال تھا تو اس نے جس جگہ پہ پہنچا دیا تھا سوسائٹی کو, وہاں سے اس کو لے کے اسلام کی طرف آنا بہت کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا ہمت والے کاموں میں سے. یعنی وہاں پہ گیز اور لیسبینز عام پریڈ کرتے ہیں, مطلب یہ اندازہ کر لیں آپ اس سے. ان کی جو جنریشن اس سے پہلے کی جنریشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کپڑے پہننے کا بھی رواج نہیں ہے عورتوں کے اندر, بیچز کو جانا. تو یعنی اس مقام پہ وہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں جس کا نمازوں مسجدوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ باہر بیٹھ کے مسجدوں کے لانس میں جو ہے نا وہ پھل فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن مسجدوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں. یعنی وہ نیشن اس مقام پر ہے اپنے اس کے, وہاں سے اس کو لے کے آنا اسلام کی طرف صحیح اٹھتا. اور بہرحال اردگان جو ہے وہ کوشش کر تو رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اپنی طرف سے جتنا ہو رہا ہے. اب اس سینیریو میں مطلب ایک ایسی نیشن کو لے کے چلنا, پھر ایکسٹرنل تھریٹس ہوں اور بھی ایشوز ہوں, تو یعنی ہم بہت مشکل ہے جج کرنا کسی کے بھی ایکشن کو آج, اتنا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس یہ ورلڈ. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تو اب ان کے سرکمسٹانسز سے وہ جانتے ہوں گے کہ کیا مشکل ہے اور کیا چیز جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. وہی بات کہ وہ جو کم تر جو ہے برائی کو اڈاپٹ کر لینا, جب کہ اور کوئی آپشن ہو ہی نہ, تو پھر تو وہ اسلام کے اندر ہے یہ معاملہ. لیکن ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ان کی نیت بالکل صاف ہی ہے. یعنی کچھ پچھلے دنوں سے کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئی جس سے معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ اور بھی ہو گئی ہے. تو اب ہم وہ تو جو ان کے بڑے قریب ہو, جو ان کا انالیسس کر سکے ان کی لائف کا, اس کو پورا دیکھ کے ہی کوئی ججمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اٹس اے ڈیفیکلٹ, یہ مشکل معاملہ ہے. اور یہ اری بات ہے, بعض اوقات آپ کو ایسے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں اس خطے کے امن یا خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے. بہرحال یہ چیز آج کے دور میں تو بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اوپر یہی ہم بس اب کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. میں صرف جو سوال تھا اس میں ایک مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں کوئی مذہبی جماعت کسی چیز میں انوالو ہوتی ہے, مطلب جیسے فرض کریں کہ کوئی ریولوشن آ رہا ہے اور اس کو کوئی مذہبی جماعت لیڈ کر رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عام تاثر ہے معاشرے کے اندر کہ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب وہ اس کی وہ فین فالوئنگ نہیں ہوتی جو شاید ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا ملحد شخص ہو, لیکن ایک ماڈرن شخص اگر کسی ریولوشن کو لیڈ کر رہا ہے تو اس کی یہ فالوئنگ اور ایک مذہبی جماعت کی جو فالوئنگ ہوگی اس میں بہت فرق ہے. مطلب یہ نظر آتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں یہ فرنٹ پہ نہیں آتی. کیا یہ کوئی حکمت ہوتی ہے یا پھر یہ جسٹ ایک مطلب کہہ لیں کہ ہم ایسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر ریسنٹمنٹ موجودہ سوسائٹی کھڑا بھی ہونا چاہتی ہے اس کے لیے, تو اب وہ زیادہ ایک ایسے بندے کو پسند کریں گے, پریفر کریں گے کہ جو ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہو. جیسے کہ میں نے بتایا تھا یوتھ وہاں پہ کھڑی ہو. اب یوتھ وہ تھے, وہ کوئی اسلامی یوتھ نہیں تھے, نارمل یوتھ جو ہے, بالکل لبرل بھی نہیں ہم کہہ سکتے, بس کچھ تو اسلامی ٹچ بھی تھا ان کے اندر, کچھ مسلم اسلام پسند بھی بیچ میں شامل تھے. لیکن یہ کہ وہ ذرا ایک ماڈریٹ قسم کے جو ہے نا لوگ وہ تھے, تو لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور وہ کھڑے ہو گئے. جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ داڑیوں والے ہیں, یہ مولوی حضرات کھڑے ہیں, تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک چیلنج تو ہے, یہ ایک مسئلہ تو ہے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹیز کے اندر, یہ مسئلہ تو ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بعض لوگوں نے کوششیں کی ہیں, یعنی کہ ایک ایسا ونگ بنایا جائے جیسے وہ جماعت اسلامی نے وہ ایک زمانے میں پاسبان بنا لی تھی, شباب ملی بنا لی, اس طرح کے مطلب اور بھی کوئی تھی, تو وہ تاکہ جائے اس کا وہ ایک لک ایسی ہو. پچھلے دنوں پھر جماعتی حلقوں میں یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب جماعت اسلامی پیچھے ہو جائے اور اب الیکشن میں وہ اتارے کسی ایسی پارٹی کو جو اس کی جو آؤٹ لک ہو تھوڑی ماڈریٹ ہو. تو یہ ہوتی رہتی ہے بات, یہ چیز چلتی رہتی ہے. اور ایون کہ عرب کے اندر بھی, جو عالم عرب میں بھی, اور جو پھر بعد میں افریقہ وغیرہ میں, ترکی میں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ اخوان مسلمین جو ہیں ان کے تو وہ اخوان مسلمون کے جو مرشد عام تو محمد بدی تھے, ڈاکٹر محمد بدی, اور ان کے جو باقی سیٹ اپ چل رہے تھے ان کے, لیکن جو پولیٹیکل ونگ تھا اس میں ڈاکٹر محمد مرسی تھے. اب وہ سوٹ بوٹ والے مطلب ایک جو ہے پروفیسر, تو اس اینگل سے ان کی ایک پروفائل تھی. تو یعنی وہ ایک عوام کے سامنے ایک ایسی امیج کو رکھنا جو کہ زیادہ ایک ماڈریٹ ہے, ڈیسنٹ ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے اور اس کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا اگر آپ ریولوشنری اسٹائل
کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیسے اس کی آؤٹ لک ایسی ہو جس سے لوگ ریلیٹ کر سکیں. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں. اگر ہم واقعی کرنا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سب کمپلیکسٹیز پہ نظر رکھنا ہوگا اور اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا. جزاک اللہ مدثر بھائی. میرے خیال سے مزید کوئی سوال نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کلوزنگ کریں. جزاکم اللہ خیر. ہمارا ایک سیشن بس رہ گیا ہے الحمدللہ. یہ جو جرنی تھی بڑی خوبصورت جرنی تھی. ہم نے جو ہے سورہ مائدہ تک کور کرنا ہے. اب آخری سیشن ہے ہمارا انشاءاللہ. تو سورہ مائدہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اس میں باقی ہے کہ آپ اپنی اسائنمنٹس اپنی کوئز ضرور جمع کراتے رہیں تاکہ آپ کی اسسمنٹ وقت سے ہوتی رہے اور پھر انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر سرٹیفکیٹس بھی ایشو ہوں گے آپ لوگوں کو. اور پھر انشاءاللہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان میں پھر ایک پورا مطلب دورہ قرآن کا بھی سیشن ہوگا انشاءاللہ. اس کی پلاننگ بھی ہماری ہے. تو پورا قرآن کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا. تو قرآن کو سمجھنے کے وجہ سے بہت اہم سیشنز ہیں. خود بھی اس سے استفادہ کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.